جس دن میری ڈولی اس گھر میں آئی مجھے لگا تھا کہ میری زندگی سنور جائے گی، جیسے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہوگا، ایک ایسا شخص ہوگا جو اسے سمجھے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس گھر کی خاموش دیواروں میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو آہستہ آہستہ میری ہر خوشی کو نگل جائے گا، اور میں ایک ایسے سوال میں قید ہو جاؤں گی جس کا جواب نہ میرے پاس ہوگا اور نہ ہی کسی اور کے پاس۔ میرا نام فضا ہے، میں ایک عام سے گھر کی لڑکی تھی۔ ہمارے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ ابو محنت مزدوری کرتے تھے، کبھی کام مل جاتا تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ کئی بار ہمیں سادہ روٹی پر گزارا کرنا پڑتا۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ میری ماں نے ہر مشکل میں صبر کیا، اور شاید اسی صبر نے مجھے بھی خاموش رہنا سکھا دیا۔ میں پڑھنے میں اچھی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ ایف اے کے بعد میری پڑھائی رک گئی۔ دل تو چاہتا تھا کہ آگے پڑھوں، کچھ بنوں، مگر گھر والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ میری شادی تھی، کیونکہ میرے بعد میرے چھوٹے بھائی کی بھی ذمہ داری تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک میری زندگی نے وہ موڑ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا ٹھیک تھا، گھر والے بھی بظاہر اچھے لگے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے زیادہ مطالبہ نہیں کیا۔ میرے ابو نے بھی سکھ کا سانس لیا، اور کچھ ہی دنوں میں میری شادی طے ہو گئی۔ شادی کے دن میں نے پہلی بار خود کو خوبصورت محسوس کیا تھا، جیسے واقعی میں کسی کی دلہن بننے جا رہی ہوں۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا اور امید بھی تھی، مگر جب میں اس گھر میں آئی تو واقعی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ میری ساس مجھے بہت پیار کرتی تھی، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، کہتی تھی تم ابھی نئی ہو، آرام کرو۔ میں حیران ہوتی کہ کیا واقعی مجھے اتنی عزت مل رہی ہے۔ میرے سسر بھی نرم مزاج تھے، اور میرا شوہر، وہ تو شروع میں بہت خاموش رہتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک سکون تھا۔ وہ مجھے کبھی ڈانٹتا نہیں تھا، کبھی سختی سے بات نہیں کرتا تھا، اور میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید یہی محبت ہوتی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلے، اور مہینے ایک سال میں، اور اس ایک سال میں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے۔ میں ہر دن یہی سوچتی کہ اللہ نے مجھے میری قسمت سے بڑھ کر دیا ہے، مگر شاید کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں نظر نہیں آتی، وہ وقت کے ساتھ سامنے آتی ہیں، اور جب سامنے آتی ہیں تو انسان کے اندر کو ہلا دیتی ہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد ایک دن میری ساس نے کہا کہ آج ایک دائی آئے گی، وہ تمہارا چیک اپ کرے گی۔ میں نے زیادہ غور تو نہیں کیا، کیونکہ دیہات میں یہ سب عام باتیں ہوتی ہیں۔ دائی آئی، اس نے مجھے دیکھا، کچھ سوال کیے، اور پھر خاموش ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے میری ساس کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سا اشارہ کیا۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پائی، مگر میری ساس کے چہرے پر ہلکی سی فکر ضرور آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد جیسے ایک خاموشی سی گھر میں پھیل گئی۔ کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ بدل رہا ہے، کچھ ایسا جو ابھی لفظوں میں نہیں آیا مگر آنے والا ہے۔ اگلے مہینے پھر وہی دائی آئی، پھر چیک اپ ہوا، اور پھر وہی خاموش اشارہ۔ اس بار میں نے ساس کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھی، اور میرے دل میں بھی یہ ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور 3 سال گزر گئے، مگر میری زندگی میں ایک کمی تھی جو اب سب کے لیے واضح ہو چکی تھی۔ میں ماں نہیں بن سکی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کا وہ خوبصورت خواب آہستہ آہستہ بکھرنے لگا۔ ساس کے لہجے میں نرمی کی جگہ اشارے آ گئے۔ کبھی وہ کہتی کہ فلاں کی بہو نے تو پہلے سال ہی خوشخبری دے دی تھی، کبھی کسی اور کی مثال دیتی، اور میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خود بھی یہی سوچتی تھی کہ آخر مسئلہ کہاں ہے، میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ ایک دن ساس مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کچھ تعویذ دیے، کچھ دعائیں پڑھیں، اور ہر بار ایک نئی امید دی۔ میں ہر بار یہی سوچتی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ بھی نہیں بدلا۔ پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور صاف کہا کہ مسئلہ تم میں نہیں، اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ یہ سن کر میرے دل کو جیسے تھوڑا سکون ملا، مگر جب یہ بات میرے شوہر کو بتائی گئی تو وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نظر آیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اسی دن مجھے لگا کہ شاید مسئلہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، اور میں ان سب کے بیچ کہیں کھو گئی ہوں۔ اس کے بعد بھی ہم کئی ڈاکٹرز کے پاس گئے، ہر جگہ ایک ہی بات کہی گئی، مگر ہر بار میرا شوہر انکار کرتا رہا، اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں سچ سے زیادہ اہم خاموشی ہے۔ اور شاید اسی خاموشی نے میری زندگی کو آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی۔ وقت جیسے میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا، اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو مزید خالی محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی میرے اندر بس گئی تھی، جیسے میں بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ کہیں گم ہو چکے تھے۔
گھر میں سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر پھر بھی سب کچھ بدل چکا تھا۔ ساس کا لہجہ پہلے جیسا نرم نہیں رہا، ان کی باتوں میں ہلکی ہلکی چبھنے والی باتیں شامل ہو گئیں جو بظاہر عام لگتی مگر دل میں گہرائی تک اتر جاتی۔ میں کئی بار سوچتی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر پھر کوئی نہ کوئی بات مجھے یہ احساس دلاتی کہ نہیں، واقعی کچھ بدل گیا ہے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی عجیب سا ہوتا جا رہا تھا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ پہلے جہاں وہ خاموشی میں بھی میرے پاس بیٹھا رہتا تھا، اب وہ اکثر باہر رہنے لگا، دیر سے گھر آتا اور آ کر بھی جیسے کسی اور دنیا میں کھو جاتا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی تو محسوس ہوتا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے، مگر وہ کبھی مجھ سے کچھ کہتا نہیں، اور میں بھی ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ اس سے سوال کروں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اور زیادہ دور نہ ہو جائے۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے رہے۔ ایک دن میری ساس نے اچانک کہا، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، وہاں ایک بہت مشہور حکیم ہے، وہ ہر مسئلے کا حل جانتا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ اب میرے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ ہم وہاں گئے۔ اس جگہ کا ماحول عجیب سا تھا، لوگ خاموش بیٹھے تھے، ہر ایک کے چہرے پر امید اور مایوسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ حکیم نے مجھے دیکھا، کچھ سوال کیے اور پھر کچھ دوائیں دے دیں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے دل میں اب یقین ختم ہو چکا تھا۔ میں ہر نئی امید کے ساتھ تھک چکی تھی، ہر بار ایک نئی جگہ، ایک نیا وعدہ، اور پھر وہی خاموشی، وہی خالی پن۔ میں رات کو اکثر جاگتی رہتی، چھت کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر میری غلطی کیا ہے؟ کیا میں واقعی کسی کمی کا شکار ہوں یا سب قسمت کا کھیل ہے؟ ایک رات میں یوں ہی کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی تنہا ہو چکی ہوں۔ اس بڑے سے گھر میں جہاں پہلے مجھے اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اب مجھے اجنبیت لگنے لگی تھی۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا واقعی یہی وہ زندگی تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا؟ اور انہی سوچوں میں ایک دن میری زندگی نے ایک عجیب موڑ لیا۔ وہ ایک عام سا دن تھا، جیسے باقی دن ہوتے ہیں۔ میں کچن میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دودھ والا کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو روز آتا تھا، مگر میں نے کبھی اس پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن نہ جانے کیوں جب میں نے برتن آگے بڑھایا تو اچانک میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا، میں فوراً پیچھے ہٹ گئی اور اس نے بھی نظریں جھکا لی۔ وہ ایک بہت معمولی سا لمحہ تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور واپس آ گئی، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب فضول ہے، ایک عام سی بات ہے، مگر میرے اندر کچھ تھا جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کے بعد جب بھی وہ آتا میں کوشش کرتی کہ جلدی سے کام ختم کر دوں، مگر ہر بار نہ جانے کیوں میری نظریں اس سے مل جاتی، پھر میں فوراً نظریں جھکا لیتی۔ میں خود سے لڑ رہی تھی، اپنے ہی اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر تھا جو مجھے روک رہا تھا، اور دوسری طرف وہ خالی پن تھا جو مجھے کسی سہارے کی تلاش میں دھکیل رہا تھا۔ میں کئی بار اپنی سہیلی کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب وقتی احساسات ہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، اور میں ہر بار یہی فیصلہ کرتی کہ اب میں خود کو مضبوط رکھوں گی، مگر پھر کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا جو میرے فیصلے کو کمزور کر دیتا۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں کوئی نہیں تھا، ساس اور سسر کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے، میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر تھا، اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس دن جب دروازے پر دستک ہوئی تو میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی دودھ والا کھڑا تھا۔ میں نے برتن لیا، مگر اس بار وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہوں جہاں سے ہر راستہ کسی نہ کسی انجام کی طرف جاتا ہے، مگر کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط، یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، تنہا تھی، اور شاید اسی کمزوری نے مجھے اس لمحے میں کمزور کر دیا۔ وہ چند لمحے میرے لیے ایک آزمائش بن گئے، ایک ایسا امتحان جس میں میں خود کو پہچان رہی تھی۔ اور اسی دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ انسان جب اندر سے خالی ہو جائے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے، مگر ہر سہارا سچ نہیں ہوتا۔ کچھ سہارے صرف وقتی ہوتے ہیں جو بعد میں ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک نئی کشمکش میں داخل ہو گئی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، خود سے وعدے کرتی رہی، مگر ہر وعدہ کچھ ہی دنوں میں ٹوٹ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط راستے پر جا رہی ہوں، مگر پھر بھی رک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ شاید میں خود کو کھو چکی تھی، اور جب انسان خود کو کھو دے تو اسے راستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اسی الجھن میں دن گزرتے گئے، اور میں ایک ایسی کہانی کا حصہ بنتی جا رہی تھی جس کا انجام مجھے خود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس موڑ پر بھی لے آئے گی جہاں انسان سے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہے، مگر میں اب اس مقام پر کھڑی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر تھا جو ہر لمحہ مجھے جھنجھوڑتا رہا،
اور دوسری طرف وہ تنہائی تھی جو مجھے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دن گزرتے رہے مگر ہر دن میرے اندر ایک نیا بوجھ ڈال رہا تھا۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے اپنا چہرہ اجنبی لگنے لگا تھا، جیسے وہ لڑکی کہیں کھو گئی ہو جو کبھی خواب دیکھتی تھی، جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیتی تھی۔ اب اس کی جگہ ایک ایسی عورت کھڑی تھی جو اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ گھر کا ماحول ویسا ہی تھا مگر اب میں ہر چیز کو مختلف نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ ساس کی باتیں، شوہر کی خاموشی اور اپنی بے بسی، سب کچھ ایک ساتھ مل کر میرے اندر ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ میں کئی بار سوچتی کہ سب کچھ ختم کر دوں، سب سچ بتا دوں، مگر ہر بار میرے قدم رک جاتے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو صرف میری نہیں بلکہ سب کی زندگی بکھر جائے گی، اور شاید اسی خوف نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ مگر خاموشی کبھی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، وہ صرف انہیں اور گہرا کر دیتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ وقت کے ساتھ میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ میں زیادہ خاموش ہو گئی تھی، کم بولتی تھی اور زیادہ تر اپنے خیالات میں گم رہتی تھی۔ میری سہیلی بھی اب مجھ سے کم بات کرنے لگی تھی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہوں جہاں سے واپس آنا میرے بس میں نہیں رہا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم میں کچھ بدل رہا ہے، ایک ایسی کیفیت جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر وہ احساس بار بار لوٹ آتا۔ میں الجھن میں پڑ گئی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے دن گننے شروع کیے اور تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس لمحے میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور میں ایک دم سے جیسے حقیقت کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کئی دن تک کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں ہر رات جاگتی اور یہی سوچتی کہ اب کیا ہوگا، میں کس راستے پر جا رہی ہوں اور اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ایک دن ہمت کر کے میں نے ٹیسٹ کروایا۔ جب رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی تھا جس کا مجھے خوف تھا۔ میں ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑی تھی جسے نہ تو میں بدل سکتی تھی اور نہ ہی اس سے بھاگ سکتی تھی۔ میں کئی گھنٹوں تک وہی بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر آواز نہیں نکلی۔ میں نے کبھی خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری پوری زندگی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ میں گھر آئی تو سب کچھ ویسا ہی تھا مگر میں جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، روزمرہ کے کام کرتی رہی مگر میرے اندر مسلسل خوف تھا کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے جاتی تو نظریں جھکا لیتی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور شاید وہ بھی کچھ محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کا رویہ پہلے سے زیادہ بدل چکا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے کہا کہ ہمیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اندر سے کانپ گئی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس بار ڈاکٹر نے اسے بھی کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا اور نہ جانے کیوں اس بار اس نے انکار نہیں کیا۔ شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ چند دن بعد جب رپورٹس آئیں تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ ڈاکٹر نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ مسئلہ تم میں نہیں بلکہ تمہارے شوہر میں ہے، وہ باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی غرور ٹوٹ چکا تھا جو پہلے ہر بات پر ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر اس لمحے میرے دل میں ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب سچ جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ وقت گزرنے لگا مگر اب ہر دن ایک نئے خوف کے ساتھ گزرتا۔ میرے جسم میں آنے والی تبدیلیاں واضح ہونے لگی تھیں اور گھر والوں کی نظریں بھی بدلنے لگی تھیں۔ ساس کی آنکھوں میں اب حیرت تھی، سوال تھا اور ایک ایسی بے یقینی تھی جو الفاظ سے زیادہ گہری ہوتی تھی۔ اور میں ہر لمحہ یہ سوچ رہی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور جب وہ وقت آیا تو میں نے خود کو اس کے لیے تیار نہیں پایا۔ وہ دن آخر آ ہی گیا جس کا مجھے کئی مہینوں سے خوف تھا، مگر جب وہ لمحہ حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا ہوا نا تو میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی، جیسے رونے کی بھی طاقت نہ رہی ہو۔ گھر کا ماحول اس دن عجیب حد تک خاموش تھا مگر اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ میری ساس بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں سوال بھی تھا اور شک بھی، اور میرا شوہر وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھا، جیسے وہ کچھ سوچ چکا ہو، کچھ سمجھ چکا ہو اور اب صرف ایک لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے،
دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب سن رہے ہوں، اور پھر اچانک اس نے خاموشی توڑ دی۔ اس کی آواز پہلے سے مختلف تھی، اس میں ایک سختی بھی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ میں آہستہ سے اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، گہری سیدھی نظر سے، جیسے وہ میری روح تک کو پڑھ لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اب چھپانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے پہلی بار خود کو مکمل طور پر ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کیا، ہر وہ لمحہ، ہر وہ کمزوری، ہر وہ غلطی جو مجھ سے ہوئی۔ میں بولتی گئی اور روتی گئی، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ چیخ، بس ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ اندر سے ختم ہو چکا ہو۔ جب میں نے سب کچھ بتایا تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے سچ چھپایا، کہ میں نے اس پر اعتماد ہی نہیں کیا۔ اس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی، جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ساس کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، دکھ تھا، اور ایک ایسی نفرت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیے، مگر میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں صرف روتی رہی، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ چند گھنٹوں میں وہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ گھر جہاں مجھے کبھی بیٹی کی طرح رکھا گیا تھا، اب میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میرے شوہر نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ میرے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ اس نے طلاق کا فیصلہ سنا دیا، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میری زندگی میں میری دنیا ایک بار پھر ٹوٹ چکی ہو۔ مگر اس بار میں حیران نہیں ہوئی، شاید میں اندر سے پہلے ہی اس انجام کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر سے نکل آئی۔ وہی دروازہ جس سے میں ایک دن دلہن بن کر آئی تھی، آج مجھے ایک شکست خوردہ انسان کی طرح باہر نکال رہا تھا۔ میں واپس اپنے میکے آ گئی، مگر اب وہاں سب کچھ بدل چکا تھا، پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں خود بدل چکی تھی۔ میں نے زندگی کا ایک ایسا رخ دیکھا تھا جو ہر کسی کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں نے بھروسے کے ٹوٹنے کا درد محسوس کیا تھا، اپنی کمزوریوں کی قیمت ادا کی تھی، اور یہ سیکھ لیا تھا کہ انسان جب اپنے فیصلوں میں غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنا شروع کیا، اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا، اور ایک دن مجھے احساس ہوا کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، بس بدل گئی ہے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، مگر وہ صبح انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔